بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ لے جی، آج کی میں اپنی اس ویڈیو کی ابتدا کروں گا۔ یہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کا بہت تھینکس کہ مجھے یوٹیوب والوں نے خود سے اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے واؤ یور چینل ویوز آر اپ ٹو 95% ایز یو پبلش مور ویڈیوز اینڈ گیٹ مور ویوز پر ویڈیو دین بیفور۔ اور اس میں یہ نعمت اللہ شاہ ولی ٹاپ پہ آ رہی ہیں۔ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ، ویری ہارڈ ایفرٹ کہ آپ لوگوں تک جو ہے نا وہ نالج کنوے کر سکوں۔ اور ہاں، ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے جتنے بھی ویورز مجھے سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، 499 ہو گئے ہیں، تو آج کے دن میں کم از کم 510 تک تو ہونے چاہیے۔ یہ آپ چھوٹا سا ٹارگٹ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اس کو آپ کریے گا۔ اور آفٹر 500 میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بناؤں گا آپ سب کے تھینکس کے لیے۔ اور میں نے یہ بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی ہے کہ بیڑا محمد والا لیندہ پہ اٹاریاں۔ یہ آپ سب لوگ سنیں اور مجھے اس کے حوالے سے کمنٹ بتائیں۔ یہ دیکھیں جی، میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے تلاوت کیا قرآن پاک کی، وہ سنیں۔ اور یہ ہماری چھوٹی سی بیٹی ہے، اس نے ایک آئز سے ٹرک کیا ہے، یہ بھی سب دیکھیں۔ مختلف ویڈیوز ہیں، یہ بلینڈ ہے سب چیزوں کا، اسے آپ سنیں اور اس پہ کمنٹ کریں۔ یہ ابھی ایک اور نے بھی کمنٹ کیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے چینل ہمارا ڈے بائی ڈے انکریز کرتا جا رہا ہے۔ اچھا جی، تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنی پریڈکشنز کے حوالے سے۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم پہنچ چکے تھے پیج نمبر 7 پہ، آئی گیس پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کمنٹس بھی دکھا دوں، مجھے یاد آ گیا۔ مسٹر الوک راج صاحب جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ کمنٹس کر رہے ہیں، شاید کوئی اپنا پرانا غصہ نکالنا چاہ رہے ہیں، اور وہ میرے کمنٹس کے نیچے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے جو لنکس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بالکل عجیب سے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد احمد شاہ کبھی زور آور ہے، وہ ہندوستان کے ملک پر جلوہ گر ہوگا اور اس کا حکم ظاہر ہوگا۔ احمد شاہ کبھی 1748 میں ہندوستان کا حکمران بنا، اس کا نام نانک ہوگا، دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی، اس بے اندازہ فقیر کا گرم بازار ظاہر ہوگا، یعنی چرچا ہوگا۔ 1469 میں پیدا ہوئے اور 1539 میں انتقال ہوا۔ ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں اس کی بڑی شہرت ہوگی، سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور ان کا وہ پیر نمایاں ہوگا۔ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی، یہ ظلم و بدعت 40 سال تک اس میں ظاہر ہوگا۔ مغل شہنشاہ حکمرانی کریں گے، لیکن یہ ظالمانہ حکومت ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے مغلوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ مغل تمہیں 300 سال بعد کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ مغلوں کا دور حکومت 1526 سے 1857 تک رہا۔ آگے چلیں جی، عیش و نشاط ان کے دلوں میں گھر کر لے گی اور یکلخت اپنے ترکیانہ طریقے کو گم کر لیں گے۔ ہندوستان کے ملک میں بنگال، کشمیر، شہر بھوپال کے آخر 300 سال تک مغلوں کی حکومت رہے گی، یعنی آخری جو 300 سال تھے۔ اے مخاطب، 300 سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت تو نہ دیکھے گا، اصحاب کہف کی طرف غار میں غائب ہو جائیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، کیسے وہ اللہ کی ذات کو ڈھونڈنے کے لیے ایک غار میں جو ہے نا وہ چھپ گئے۔ بیسیکلی وہ اس وقت ایک وہاں پہ میلہ ٹائپ ہو رہا تھا، وہاں پہ گئے تو ان وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بتوں کی پوجا کرو، سب کچھ کرو، تو وہ لوگ بڑے حیران تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، اور وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن چونکہ کم تعداد میں تھے، اس لیے وہ
چھپتے چھپاتے کرتے کراتے وہ غار میں پہنچ گئے. اس کی تفسیر آپ کسی علماء دین سے سن سکتے ہیں. وہاں پہ اللہ پاک نے انہیں سلا دیا, پھر وہ کتنی دیر وہاں رہے, پھر وہاں سے جب اٹھے تو دور حکومت چینج ہو چکا تھا. پھر وہ ایک سکہ لے کے گیا, جو بھی تھا وہ کرنسی چینج تھی, پھر انہیں پہچان لیا گیا. یہ قرآن پاک نے سارا واقعہ ہمیں ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا کہ ہم اس میں سے پازیٹیو ایکسٹریکٹ کریں. جب اللہ پاک ہمیں کوئی چیز سمجھاتے ہیں, کوئی مثال دیتے ہیں, تو اللہ پاک تو یہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تو مچھر کی اور مکھی کی بھی مثال دینے سے کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے. اب اصل بات تو یہ تھی کہ ہم اس قصے میں, اس حکایت میں اپنے لیے پازیٹیو ایکسٹریکٹ کرتے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح کہ بیل کیسا ہونا چاہیے, اس کا کون سا رنگ ہونا چاہیے, وہ گابن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم جو اصل کام ہے وہ ہمیں نہ کرنا پڑے. اچھا جی, میں آپ کو واپس اس ٹاپک کی طرف لے کے آتا ہوں. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا, کیونکہ میرا کام صرف یہ کتاب پڑھنا نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا بھی ہے. یہ جی مسٹر الوک راج صاحب جو مجھے خود سے گائیڈ کر رہے ہیں جی. نو پوائنٹ ویٹنگ فار یہودیز دجال ویکسین فار کرونا وائرس ٹرائی دا پروفٹس کیور واچ. اور ان کا جو کیور واچ ہے وہ آپ دیکھیں گے تو خود سے حیران رہ جائیں گے. باہر کیا, اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ لیو کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. جو میں نے وہ کمنٹس ہیں, یہ دیکھیں کتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں, لو کر رہے ہیں, اور میں بہت زیادہ ہیپی ہوں کہ آپ لوگ میری اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آئی ایم سو مچ گلیڈ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ رات کی ٹریفک دیکھ لیں آپ, ہر وقت جو ہے نا وہ یہی سنتے جا رہے ہیں لوگ, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. میں نے آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی کہ جتنا میرے حد تک ہو سکے گا میں آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کروں گا, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھٹکنے نہیں دوں گا. لیکن یہ آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ آپ خود سے حق اور سچ کو پہچانیں. اور یہ جو کرونا کے حوالے سے ڈیٹیل چل رہی ہے, یہ تو آپ سب لوگوں کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا آلموسٹ کہ کتنے بڑے پیمانے پر بڑی گیم ہو رہی ہے, اور اس میں یہودی, عیسائی, امریکہ کیسے انوالو ہیں. اور اب ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے ہم نے ویکسین تیار کر لی ہے, کرنے والے ہیں, تاکہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اور خوف زدہ ہوں اور اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے. یہ ان کا آج کا مشن ہے کہ ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کیسے پیسے کما سکیں. اچھا جی, اصحاب کاف کی طرف غار میں غائب ہو جائیں گے. وہ جنگجو راجے مہاراجے بھنگ اور شراب کے نشے میں مست ہوں گے. ان کے ملک میں عیسائی تاجرانہ داخل ہوں گے. یہ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو انگریز آئے تھے ان کی آمد شروع ہو گئی. آپ ان بزرگوں کے باتوں کو غور کریں, اور اللہ کی اصل میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک اپنے نیک بزرگوں کو, نیک لوگوں کو کچھ علم دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں پر منکشف ہو سکے, تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے میرے تک پہنچ سکیں. تو ہمیں اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں جی, ہم بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہو چکے ہیں. یہ وہ بزرگ بتا رہے ہیں, میں آپ کو یہاں پہ سرچ بھی کر کے دکھاتا ہوں تاکہ کچھ لوگ شاید بلیو نہ کریں جی یہ تو اپنے پاس سے ساری کہانیاں فرضی سنائی جا رہے ہیں. نعمت اللہ شاہ ولی, یہ دیکھیں سرچ کریں آپ, گوگل تو آج کل سب سے ہاٹ کیک ہے نا. یہ پڑھیں جی, Shah Nematullah Wali also named this was Persian Sufi master and poet from the 14th century and 50s. He is revered by a Sunni as a saint and by the Sufi order Nematullah Shah Wali, who consider him founder. Born 1330 میں, ٹھیک ہے, died Iran 1431. Place of birth
بکس اور یہ حقیقت ٹی وی ہے، یہ بڑی صحیح پیور ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ لوگ سنا کریں۔ اور اس کے علاوہ اوریہ مقبول جان صاحب جو ہے نا، وہ بڑا اچھا ینگ جنریشن کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی سنا کریں اور تھوڑا تھوڑا مجھے بھی سن لیا کریں۔ I'm talking on a lighter note, but saying in fact absolutely right۔ یہ دیکھیں جی، شاہ ویکیپیڈیا میں آپ جا سکتے ہیں، شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بایوگرافی دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، نہ ہی کسی قسم کا آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ لوگوں کو ایک بات دکھاؤں گا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ایلومینیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ غلط ایلومینیٹ کر رہے ہیں۔ اور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کی ویڈیو بناتے ہوئے ہی میرے 500 سبسکرائبر ہو گئے۔ آئی ایم ویری مچ تھینک فل ٹو آل آف یو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے دوران ہی 500 ہو گئے ہیں، اب آج آپ لوگوں کا ٹارگٹ کم از کم 15-20 اور ہیں۔ تو اسی 500 کی خوشی میں یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو یہ یہاں پہ داخل ہو گئی، یہاں سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں کہ میں صحیح ایفرٹ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، مجھے کیا اس میں پازیٹیو چینج لانا چاہیے۔ اور میں آپ کو یقیناً سچ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی ان راستوں سے گزر کے آتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لے جی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے پھر آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔